بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ قرآن کریم وچ ارشاد فرما دے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ نے جو مال تانوں عطا کیتا ہے، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے جو تانوں مال عطا کیتا ہے، رزق دیتا ہے، انفقوا، او دے وچوں خرچ کرو جو اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے، اس تو پہلے کہ تانوں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس وقت پھر بندہ کہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو بندہ کہے گا کاش من تھوڑی جی مہلت اور مل جاندی، فَأَصَّدَّقَ، میں بہت زیادہ صدقہ کردا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تے میں صالحین میں شامل ہو جاتا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے دی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی جدو موت آ جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ کریم ایک لمحے دی بھی لا یستاخرون ساعة، ایک دقیقے دی بھی وعدہ گھاٹا نہیں ہونا۔ ولا یستقدمون، نہ پہلا موت آ سکتی ہے نہ بعد، جوڑا ٹائم ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، موت اس وقت ہی ہونی ہے جو تیرا وقت لکھیا ہوا ہے۔ تو اس تمنا تو اور اس پچھتاوے تو پہلا کہ کاش موت تو پہلے میں کچھ خرچ کر لینا، ہن کر لے۔ سنیے اور سمجھیے، جس وقت اسی اپنے مال وچوں خرچ کرنے ہاں تو اسی نفس ساڈا گمان کرتا ہے کہ مال ساڈا ہے جڑا اسی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، دتا تے تینوں میں ہی ہے، لیکن وہ دے چو کچھ دے، موت تو پہلے دے، موت تو پہلے کچھ دے دے۔
وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ تو موت تو پہلے پہلے دے دے گا وہ ختم نہیں ہویا، وہ ختم نہیں ہویا۔ تجدوہ عند اللہ، جدو تو بارگاہ خداوندی وچ حاضر ہوئے گا یوم قیامت، تو وہ تیرے سامنے آ جائے گا کہ اے تو پہلے بھیج دیتا سی۔ سو ساڑھے کول ایک چانس ہے کہ جیڑی اگلی دنیا ہے، مرن تو بعد دی دنیا، اگر اپنی مال اور دولت نو اوتھے پسند کر دیو کہ ساڑھے کول اے مال و دولت اوتھے بھی ہوئے، تو دا طریقہ ہے کہ ہون بھیج دیو، اپنا پیسہ اگلے جان ٹرانسفر کر دیو، ہے جو کچھ اگلے جان ٹرانسفر کر دینے تاکہ اگلے جان کام آ جائے گا۔ تو اگلے جہان ٹرانسفر کیویں ہوندی ہے، ٹرانزیکشن ہوندی کیویں، پیسہ ہوتے کیویں منتقل ہو سکتا ہے، تو او دا طریقہ اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو کسے غریب نو دے دے، وہ میرے کول جمع ہو گیا ہے، جدو تو میرے کول آئے گا میں تین لوٹا دیا۔ دیکھو میں ایک اس کی مثال دینا جدید دنیا میں کہ ساڈا کوئی بیٹا بھائی عزیز یورپ گلف کسی بھی بیرون ملک ہوتا ہے تے اسی انہوں فون کرنے آپ اسی ٹریکٹر لینا ہے، زمین لینی ہے یا خرچہ چاہیے پیسے، تو پھر سانو پیسے بھیج، اس ملک دی کرنسی ہو رہے ساڈے ملک دی کرنسی فرق ہے، جیڑی ادھے چلتی ہے ڈالر یورو ریال، وہ ادھے نہیں چلتے۔ وہ پھر کی ہوتا ہے درمیان وچ بینک نے جنہ دا اس ملک وچ بھی شاخا نے تے اس ملک وچ بھی شاخا، وہ آدھے تسی وہ ڈالر سن دے دیو، ریال سن دے دیو، اسی تواڈیاں عزیزاں نوں اوتھے پیسے پاکستانی روپے دے دیا، اسی انہاں تے اعتبار کر کے انہاں نوں پیسے دے چھڑنے، ملکاں دا فاصلہ ہوندا ہے کہ انہاں نوں جو اسی دے رہے ہیں انہاں آگاں ساڈیاں عزیزاں نوں وہ دے دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اج اپنے مال چو جمع کرا دے، میں اوتھے آئیں گا تے تینوں لوٹا دیا گا۔ اور پھر سودا نیرا انج دا بھی نہیں نیرا انج لوٹا دینا، نہیں، سودا انج دا ہے کہ ایتھے دے تے میں 9 گنا ودا کے تین دے دیاں گا پیچھے ایتھے، یعنی ایک دے میں گا 10 لے نہیں، تے اوتھے تینوں ایک نہیں ملے گا، اوتھے تینوں ایک دے بدلے 70 دیاں گا، اور میں چاہواں تو 70 تو بھی بتا دیاں گا۔ تو یہ سودا اسی کیوں نہیں کرتے سارے؟ سان پتا بھی ہے بھئی اے ایسا ہے، سودا ہو سکتا ہے، قرآن جو ہے، قرآن کریم جو ہے، پھر سودا تے پکا ہے نا، گل تے پکی ہے، گل پکی ہے، تو پھر اسی یہ سودا کیوں نہیں کرتے؟ اے بات بڑی باریک ہے اور اس نو ذہن وچ بہانا چاہیے۔ ایمان دی کمزوری ہے، ایمان وچ ضعف ہے جس تو سودے نہیں ہوتے۔ اسی جڑے اج دے دور دے مسلمان ہیں نا، ساڈا ایمان کمزور ہے۔ اللہ فرما دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت میں دینا، کمزور ایمان والے بندیاں کو عزت لین دی کوشش کر رہے۔ کمزوری ہے نا، جے سانو پتہ ہوئے وہ دیندا ہے، یہ پھر بندیاں کو سانو عزت منگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ کمزور ایمان دی علامت۔ اگر سانو پتہ ہے کہ رزق اللہ دیندا ہے، تو بندیاں کو سانو منگن دی کیڑی ضرورت ہے؟ رزق تے اللہ دیندا، موت اللہ دینی ہے، تو بندیاں کو خوف زدہ ہونے دی کیڑی ضرورت ہے؟ ایمان کمزور، مضبوط ایمان والے لوگ۔ حضرت سالم حضرت عمر فاروق دے پوترے نے، عبدالعزیز خلیفہ وقت سی، کعبہ شریف دا طواف پیا کرے تو اسے نوجوان ویکھیا جن دے چہرے تے نور بصیرت اور نور بصارت اور عبادت اور زہد اور تقوی دا نور جھلک رہے، لیکن کپڑے پھٹے نے۔ اس نے اپنے کسی خادم کو کہا کہ
اے نوجوان نو میرے کو بلا، طواف کر رہے سن۔ وہ نوجوان خلیفہ وقت دی بارگاہ وچ انہاں پیش کیتا، انہیں پوچھا بھئی کون ہے تو؟ خلیفے نے، بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میرا نام حاسم ہے، سالم ہے، میں حضرت عمر دا پوتا۔ اس نے کہا کہ وڈے سارے گھر نے، تیرے دادے دا میں بڑا فین ہاں، بڑا انہاں مندا، چنگے مسلمانہ دے حکمران گزرے نے، تو کچھ مانگ لے میرے کو، جو چاہیے دی میں دے دینا۔ بادشاہ جی نو آکھے بجو منگنا ہی مانگ لا، وہ بڑی گل سی۔ پھر اگو بندے ایمان آڑے آئے، انہاں آکھیا بادشاہ سلامت، کھلوتے کتھے ہیں؟ میں کہا اللہ دا ویڑا ہے۔ تو کیا او دے ویڑے چ کھلو کے تے او دے غیر تو منگا، مینوں شرم آؤندی۔ خلیفہ چپ کر گیا، بھئی اس گل بڑی کیتی، ہکا بکا ہو گیا۔ چلو لیکن دل وچ کچھ اور متاثر ہویا، پر بندہ ہے۔ وہ پھر طواف تو فارغ ہوئے، وہ بھی فارغ ہو گئے تے جدوں حرم وچوں باہر نکلن لگے تے اس آکھیا کہ خادم نو بھئی منڈے نو ایک واری مڑ میرے ہل لیا۔ اس آکھیا لے بھئی ہن تے اوتھوں اللہ دے گھروں نکل آیا، ہن مانگ۔ اس آکھیا بادشاہ سلامت، حضرت سالم نے فرمایا بادشاہ سلامت، حاجتاں ہوندیاں نے دو قسم دیاں، ایک دینی ایک دنیاوی۔ تسی میری کیڑی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ دینی کر سکتے ہو یا دنیاوی کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ بھئی دینی تے میں نہیں کر سکتا، وہ تے اللہ جانتا ہے، وہ آخرت دا تے مالک اللہ ہے، وہ تے میرے نال کی ہونا ہے، تیرے نال کی ہونا ہے۔ آخرت دے بارے دینی معاونت میں تیری آخرت دے بارے نہیں کر سکتا، دنیاوی کر سکنا، مال دولت جو چاہیے دی مانگ۔ تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، دنیا تے میں اون دے تو نہیں منگی جن دنیا بنائی ہے۔ توجہ نہیں کی تھی گل؟ دنیا تے میں او دے تو کدی نہیں منگی جس دنیا بنائی ہے۔ دنیا دار تو دنیا کی میں منگا، میں فکر آخرت دی ہے، میرا سودا رب نال۔ ایمان مضبوط ہوئے تو سودا ہوتا ہے۔ اے سودا ہے نا بھئی میں ایتھے دینا ہے، اگاں لے لینا ہے، اے سودا ہے، اے سودا ہے۔ لیکن اے سودا کرنا آستے ایمان دی مضبوطی درکار ہے، یعنی یہ یقین ہوئے کہ جو میں جمع کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں، کیونکہ اس نے فرما دیتا ہے رب نے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں بھلائی کرنے والوں دی بھلائی ضائع نہیں کرنی۔ اللہ قرآن نے فرما دیتا ہے فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ بھی تو اگر نیکی کی تو تیری بھلائی نہیں جائے، ضائع نہیں ہوئے گی۔ اما جی عائشہ صدیقہ کو ایک منگتا آیا تو آپ نے انگور دیتا، ایک اس نال ایک بندہ سے اسے کہا بی بی جی ایک انگور کی ہے، تو آپ نے گل چونکہ سمجھانی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ بھی نیکی ضائع نہیں تھی، انگور اچ پتہ نہیں کتنے ذرات۔ یعنی یہ سمجھانا مقصود سی کہ رسول اللہ سرکار دی خود حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ادھی کھجور دے کے بھی اگر دوزخ تو بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، لیکن کچھ دیو، دین دی عادت پالو، دین دی عادت پالو۔ یہ سودا ہے انڈٹھا، سودا ہے انڈٹھا، لیکن اساں تے دوزخ بھی کوئی نہیں ویکھی تے جنت بھی کوئی نہیں ویکھی، اساں تے رب بھی کوئی نہیں ویکھیا، لیکن مندے تے آیا نا۔ اے سودا بھی منو، اے سودا بھی مننا چاہیے سانو، یہ دے اتے ایمان نو لیونا چاہیے سانو کہ جو دیاں گے وہ ضائع نہیں، وہ ختم نہیں، وہ جمع ہو رہا ساڈا۔ اسی کمڑے نہیں سیانے ہاں، بینک میں جمع کرا ہونے سانو پتہ ہے سان ڈی جانا ہے، جس ویلے چیک لکھا ڈی جانا ہے۔ وہ خالق دے سودے تے تین کیوں اعتبار نہیں؟ اعتبار والوں دی گل سن، اعتبار والوں دی گل سن۔ مدینے میں کنک مک گئی، گندم دا قحط ہو گیا، جناب عثمان غنی دا
گندم دا بھریا ہوا قافلہ مدینے آیا، سارے تاجر دکاندار کٹھے ہوئے کہ لو حضرت سودا کرو، سان بیچو، بڑی ضرورت ہے لوگوں بیچو۔ آپ نے فرمایا بھئی منافع نال بیچنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا بیچاں گے پر نفع نال۔ یہ ہن ایمان ویکھنا ہے، بیچاں گے پر نفع نال۔ انہوں نے فرمایا جی بولو کی نفع ہے؟ فرمایا کی دین دے ہو؟ انہوں نے کوئی قیمت دسی، اتنی دینے ہیں۔ جناب عثمان نے فرمایا سانے اس تو زیادہ مل رہے ہیں۔ انہوں نے پھر قیمت دسی، فرمایا سانے اس تو زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ چڑھتے گئے جتھے تک انہوں دی پہنچ آئی اتھے جا کے انہوں نے کہا جی سارے دکاندار تے اسی بیٹھے ہیں، اس اتنے تو کون دیندا ہے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا نا سن کوئی اس تو زیادہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی اس تو اتنے کون دیندا جی اسی سارے دے بیٹھے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اور سودا او دے نال کرن لگا جیڑا کہندا ہے ایک دے تے 10 ایتھے تے 70 اگاں دیاں گا، میرا سودا او دے نال۔ بھائی حضرات سمجھ آئیے آپ؟ اے عزیزان من یہی وہ لوگ نے جنہ دے بارے اللہ قرآن فرمانے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ وہ لوگ نے جن آنکھیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جنہ قیامت دے دن تے اور آخرت ایمان لے آندہ ہے اے جو کچھ ہو نے جنہ وعدہ پورا کر دیتا ہے، فمنہم من قضى نحبہ، کچھ ہو نے جنہ اپنے وعدے پورے کیتے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہو نے جڑے انتظار کر رہے ہیں بھئی ویلا آوے، وما بدلوا تبدیلا، اور اپنیاں کیتیاں تو پھرے نہیں۔ تسی ایسے لفظ تے غور نہیں کیتا، اللہ رسول اللہ دے صحابہ دے بارے ارشاد فرما رہے ہیں وما بدلوا تبدیلا، اے پھرن والی قوم نہیں، اے نہ مصطفیٰ نال وعدے کیتے نے تے اپنے وعدیاں تے کھلوتے رہے نے جنہاں صحابہ کیا جا۔ اور جناب عثمان غنی کی فرما دینے ساری گندم ڈھیر کر دیو، مدینے دے غریب اعلان کر دیو، جنوں چاہی دی آکے لے جاؤ، قیمت کوئی نہیں، سودا رب نالے۔ مدینے دی بازار تے گلیاں بھریاں ہوئیاں نے، شہر کہندا ہے اللہ سے کیا پیار ہے، عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے، عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے، عثمان غنی کا۔ اور گرمی پہ یہ بازار ہے، عثمان غنی کا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے لکھے احباب، گرمی بازار دا مطلب تاجرانہ زبان وچ لفظ استعمال ہوتا ہے گرمی بازار۔ جدو گاہکاں دی بھیڑ ہوئے نا تے ادو تاجر پھر آندے نا بھئی آج بازار گرم ہے، بازار گرم ہے۔ تو جدو گاہک تھوڑے ہون پھر آندے نا بھئی آج بازار ٹھنڈا ہے۔ تو شہر کہندا ہے کہ بڑے بڑے بازار نے تے بڑیاں بڑیاں گرمیاں نے گاہکاں دیاں، لیکن عثمان تیرے تو قربان جاواں جی دے بازار سودے رب دے رسول نال ہو رہے ہیں۔ ہائے سمجھ آئی حضرات؟ فرمایا گرمی پہ یہ بازار ہے، عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے، عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے، عثمان
غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان. حضرت آدم تو لے کے رسول اللہ تک، حضور تو بات تے نبی ہونا ہی کوئی نہیں. 1.25 لاکھ نبیاں دیا امتائیں ایک کلے حضرت عثمان غنی نے دینا نو اعزاز حاصل ہے کہ ایک نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے انہاں دے نکاح چاہیے. اب حضرات میں اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی شاید، اے کدی نہ بھولن والا مسئلہ ہے جی. کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت، شان اور رتبہ ہے کہ میرے پاک نبی سرکار دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح چاہیے. اور جملہ نوٹ فرما لو، میرے نبی جنہ کو دیاں لیاں نے وہ بھی رب دی مرضی نال لیاں نے، جنہ نو بیٹیاں دے رشتے دیتے نے وہ بھی رب دی مرضی نال دیتے نے، اپنی مرضی کوئی نہیں. توجہ نہیں کی تھی گل، حضور دی اپنی مرضی نہیں، یہ رب دی رضا شامل ہے. تائیں تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرما دینے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا نور کا. اے ہے عثمان غنی. اللہ اکبر. بھائی توجہ ہے آپ حضراتی توجہ ہے. اے حضرت عثمان غنی نے پہلے 10 مسلمان شامل نے اور 10 مبشرین شامل نے، 4 یار شامل نے. اب حضرات کو مسئلہ سمجھ آیا؟ حضرات محترم جنہ کو رسول اللہ نے بیٹیاں دے رشتے لین نہ انہوں نے شیخین آکھیا جاندہ ہے. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر جنہ کو حضور نے بیٹیاں دے رشتے دیتے ہیں انہوں نے ختنین آکھیا جاندہ ہے. 4 یار، ایک حضرت عثمان غنی، ایک حضرت مولا مرتضیٰ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوئے اوئے بھائی ذرا سمجھتے لو. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جڑا غزوہ تبوک واسطے مال دے وہ جنت لے لے. تسی 1000 باری مسئلہ سنیا ہونا پر میں تو اپنی وانڈ نال دسنا. آپ نے فرمایا جڑا غزوہ تبوک واسطے مال دے جنت لے لے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، سرکار میں 100 اٹھ دینا. اور یہ تحقیق جو اس دنال میں عرض کر رہا نا، یہ تحقیق مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کی شرح وچ لکھی. حضور نے پھر اعلان فرمایا تے آپ فرما دیں میں 200 اور دینا. مفتی صاحب فرما دیں وہ 100 وکھرا سی، یہ 200 موڑ الگ سی. توجہ ہوئی آپ حضرات؟ رسول اللہ نے پھر اعلان فرمایا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، موڑ بتایا سونے میں 300 دینا. توجہ ہوئی؟ حضرات محترم یا 400 دینا. عرض کرنا دا مقصد کی ہے جدو یہ گل ہو گئی تے حضور نے موڑے اعلان فرمایا تو عرض کی تھی یا رسول اللہ 10,000 درہم سونے دے نگد پیش کرنا. اجے گل رکی نہیں، 22,000 دا لشکر سی. عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھے لشکر دا خرچ میں کلا عثمان دینا. 708 بھی دیتا ہوئے، 10,000 بھی دیتا ہوئے تے ادھے دا مڑ چا لیا ہوئے تے پیچھے رہ کی گیا. گل سمجھو بھائی جی، مثال دا مطلب انہوں نے رلانا نہیں ہوندہ، مثال دا مطلب سمجھانا ہوندہ ہے. بندے آندے نے بھائی جیڑا ہے نا جہانگیر ترین عمران خان دا بیلی ہے، او جویں دا بھی ہوئے عمران خان تو ان دی مڑدی نہیں. میں کیا کی مجبوری ہے؟ اسے کہ جی عمران خان سارا جو کچھ کیتا ہے پیسہ تے ادا لگدا رہا ہے، لہذا وہ دی نہیں مڑدی نہ وہ دی موڑ دے ہمیں جو بھی کرے پیا کیونکہ وہ دا پیسہ لگ گئے. عمران خان صاحب دے مشن میں کیا بھلیا انہاں دیاں مثالاں اوتھے دے ہی دیاں نہیں، دیڑیاں بندیاں نہیں، لیکن وانڈ انج پھر بندی ہے
کہ محمد عربی دے دینی مشن وچ سارا پیسہ ذوالنورین نے لا چھڑیا ہے. کچھ تے احترام کرو نا جناب عثمان غنی جنہیں رسول اللہ دے مشن وچ پیسہ پانی دی طرح بہا دیتا ہے, کیونکہ عرب دا سب تو امیر آدمی جناب عثمان غنی ہے. بھائی آپ نے سمجھ آئی مسئلہ؟ اپنا مال و دولت مصطفیٰ کریم دے قدمہ تو نچھاور کرنا والی شخصیت حضرت عثمان غنی. سارا پیسہ لائی جتنے حضور فرمایا, سرکار نے فرمایا مسجد خطبہ سے جگہ خریدنی پیسے عثمان دے, مسجد واسطے جگہ خریدنی ہے پیسے عثمان غنی دے. سونے میں دے اللہ اللہ اللہ. بھئی ہے خوہ خریدنا ہے, جڑے مدینے شریف جاندے نا حضرت عثمان دا خوہ ہے, خوہ خریدنا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. خوہ خریدنا ہے, لیاؤ بھائی جیڑا خوہ خرید دے وے جنت لے لے. ایک روایت ہے رسول اللہ سرکار نے فرمایا اس بندے نو جدا خوہ سی کہ جنت وچ خوہ لے لے تے اے دے جا. او ادھا ٹوپا لیندے سن, نصف سا ایک مشک پانی دی بیچ دے ہے. تو قلت سی, غریب لوگ سن, پانی خریدن دا بڑا پرابلم ہوندا سی. یہ مسجد قبلہ تین دے نال بیر عثمان ہے. اجے بھی ہے چلدا ہے میٹھا, اجے بھی پانی ہوتا ہے. جڑے سائیاں دے انہوں میٹھا ہی راندے. باجی گل دی سمجھ آ گئی نا, اجے بھی پانی میٹھا ہے. اچھا وہ سرکار نے جدو یہ آفر اس نو دیتی بجنت وچ خوہ للہ اے دے چا. کسے صحابی نے انج نہیں آکھیا بے سونیا جنت اللہ دی تسی کدے سودے کردے پھردے ہو. انہاں دا عقیدہ سی صحابہ دا کہ جنت حضور دیے جن دل جان ویچ دین ویچن دا اختیار بھی اللہ دیتے ہے. سرکار نے فرمایا جنت وچ خوہ لے لو دے دیو. اس آکھیا جی میرے بچیاں دی گزرانے دے اوتے میں نہیں دے سکتا. حضرت عثمان غنی گئے, آپ نے فرمایا پیسے مانگو. مختلف روایات نے آپ نے فرمایا پیسے مانگ. اس آکھیا جی 35,000 روپیہ لمانگا درہم. واہ عثمان تیرے تو قربان جاواں نہ گھٹایا ہی بچوں کچھ گھٹ کر لئیے. ہمیں نہیں گھٹان دی کوئی نہیں لوڑ, 35 لے. حضور دی خدمت چاہ کے تے سدھی گل نہیں دسی آ کے اوندیاں گل نہیں 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 ذرا انداز ویکھو. عرض کردے نے سونے ہے جڑا خوہ دا سودا کل او دے نال پہ کر دیا ہو او سودا کسی ہور نال بھی ہو سکدا ہے. اے رمز ہے جیڑا سودا کل او دے نال سی سونے او سودا کسی ہور نال بھی ہے. فرمایا ہو جائے گا. حضرت عثمان عرض کردے نے سونے خوہ تہاڈا ہو گیا. کہ فرمایا جا عثمان جنت وچ خوہ تیرا ہو گیا. بھائی حضرات سمجھ آئی کوئی نا؟ اے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو, اے نے جناب عثمان غنی جنہ دا ایمان اور عقیدہ ہے. یا رسول اللہ میرا سارا مال ہی تو اڈائے. کدو کوئی انہا مال پیشاں بچا کے رکھے ہے. انہا دا ایمان تے عقیدہ میں انج دستا انہا کے عقیدے والے لوگ اس طرح دے ہیں کیا پیشے کیا پیشے کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیشے کیا
سے اے عزیزان من، اے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد واسطے زمین خرید کے دیتی ہے، غزوہ تبوک واسطے بندوبست مال دا کیتا ہے، کھو خرید کے دیتا ہے۔ مفسرین اور محدثین فرما دین عثمان او نبی دے یار نے جتنا حضور کو جنت مل خرید کے لئیے۔ یہ سارے آنو جانیے پر یہ وہ ہستی نے جتنا سونے کو مل خرید لیے، مڑو نہ دے ایمان اس جگہ تے آئے باجو ان خرید لیے تے ڈھی جانی۔ اے معزز اور محترم حاضرین، اے جناب ذوالنورین نے جنہ دے مال خرچن دا اے عالم ہے، رسول اللہ سرکار دے یار اتنے مالدار ہے۔ ذرا سمجھنا، پھر دوبارہ میں اتنے شروع کروں گا، وقت دے دامن وچ قلت ہوندی ہے، بہت ساری چیزاں سمیٹ کے تواڈے اگے رکھ دی ہیں۔ ذرا مدینے شریف تے ایک بندے نوں نا شہد دی ضرورت پئی، اما کھیو جی نوں سدے، حکیم نے انہوں آکھیا شہد لیا میں تینوں وچ دوائی بنا کے دینا۔ اس آکھیا شہد کتوں لبنا ہے؟ حکیم صاحب آکھیا اور کسے کو نہ لبا تے مدینے تو باہر ایک تاجر آ رہا ہے، او دا نام عثمان ہے، اس دے کولوں لب جانا ہے، نہ نہیں کردا۔ بھائی توجہ ہے؟ بندہ گیا، اس آکھیا جی مینوں تھوڑا شہد چاہیے۔ حضرت عثمان نے اپنے خادم کو فرمایا انہوں شہد دے دے۔ وہ کھڑا رہا، خادم آپ دا کھڑا رہا، آپ فرماندے نے کھڑا ہے، اس نے کہا جی دے کول برتن کوئی نہیں، تے آپ نے فرمایا کس وچی شہد؟ اس نے کہا گھڑے وچ، تو فرمایا گھڑا دے چھڑ۔ وہ مڑ کھڑا رہا، آپ فرماندے نے پھر کھڑا ہے، اس نے کہا جی گھڑے دو نے، اٹھ دے اٹھے رکھے نے، تے جی ایک لا لیا تے دوجے ٹکنا کوئی نہیں، ہما دو ہی دے چھڑ۔ وہ پھر کھڑا رہا، آپ نے پھر کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا جی بندہ کمزور ہے، دو گھڑے جانے نہیں، تے فرمایا جی دے تے رکھے نو بھی ناڑی دے چھڑ۔ توجہ ہی حضرات کی کوئی نہ، حضرات محترمہ ایویں نہیں غنی آندی دنیا حضرت عثمان بغنی ہے، غنی ہے، وہ غنی کیڑی گل تے ہے؟ بندہ حضرت ابو بکر صدیق پڑھایا، آپ دے گھر فاقہ، حضرت ابو بکر دے گھر فاقہ، وہ بندہ اٹھن لگا دیا، فرماندے نے بیلیا کی دے آیا سے؟ اس نے کہا جی کچھ لین آیا، لیکن تسی تے آپ فاقے نہ آڑون میں منگا کی؟ آپ فرماندے نے میں تے ایک بندہ دسنا وہ تو مانگلا ڈی جیسے۔ اس نے کہا میریاں ضرورتاں ڈھیر ساریاں نو جی دیان دیو میں جانا۔ آپ نے فرمایا عثمان دا گھر پوچھ کے ٹر جا تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو جیسے۔ بڑی رمز دی گل ہے، گئے بوا کھٹکایا، اندر بہ گئے، اندر والے کمرے چون آواز پی آوندی ہے، حضرت عثمان دے گھر دسترخوان تے کھانے دو رکھے، تو آپ فرماتے ہیں ایک کھانا کھاؤ، دو کیوں پکائے جی؟ دورا کھانے دی کیا لوڑ آئے؟ وہ بندہ دل لے سوچتا ہے بھئی نہ میں کی دینا ہے جڑے دورے کھانے تو پہ آپس سے لڑ دے، لیکن ان تقوی رو نہ جان سکتا بھئی عثمان غنی تقوی دے اور کس مقام تے فائد لے، بھئی اس میں کی دینا ہے جڑا دورے کھانے تو گھرنے نال پہ جگڑ دے، بھئی دورا کیوں پکایا جی؟ کارا پکا ہوا۔ آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا بول کی چاہی دے؟ اس نے کہا جی میں تے سہ کچھ چاہی دا، لیکن میں انہوں منگن لگیا شرم پی ہوندی۔ آپ فرماتے ہیں شرم نہ کر، بول کی چاہی دے؟ اس جڑی ضرورت بیان کرنی ہے، اس نے کہا جی میں کوئی نہیں دینی، جو دل لے دیو۔ حضرت عثمان غنی اندر گئے تے 6000 روپیہ لیا کے درہم 6000 سونے دا دے ہاتھ پھلایا، جدو باہر نکلن لگا تو اس نے کہا بھئی سچے ابو بکر ہی نے، میں نے لوڑ تھوڑی آئی پر نبی دیا یارا میری تھوڑ تو بھی ود دیتا ہی میں نے آج پتہ لگا ہے نبی دے یار کنے سخی ہوتے ہیں۔ حضرت محترم مسئلہ سمجھئے، انہاں نو دنیا ایویں نہیں آتی بھئی عثمان غنی نے، توجہ ہے کہ نا؟ تسی حضرت عثمان غنی دی 700 اٹھ دی قطار نو یاد رکھیا کرو، دماد مصطفیٰ دی سخاوت نو یاد رکھیا کرو۔ اے عزیزان من، اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے
جناب عثمان کون نے؟ اس جملے نو یاد رکھے، اے جملہ یاد رکھنا۔ حضرت علی پاک تو کسے پوچھیا، مولا علی پاک کہ تسی اپنے 16 پتران جنگ تے گل دین دیو، انہاں چوں کسے حسن تے حسین نو جنگ تے کیوں نہ گل دے؟ تو آپ نے فرمایا وہ 16 میرے پتر نے، اے نبی دے پتر نے، حسن تے حسین نبی دے بیٹے نے، اس واسطے نہیں بھیجتا۔ لیکن جدو حضرت عثمان غنی دے گھر نو باغیاں گھیریا ہے نا، تو حضرت عثمان نے اعلان فرمایا کوئی ہے جڑا میں پانی پلائے؟ 40 دن پانی باندھ رہے حضرت عثمان، 40 دن۔ فرمایا کوئی ہے جڑا میں پانی پلائے؟ جاؤ کتاباں اٹھاؤ، مورخین نے لکھا ہے اس وقت پانی دی مشک اٹھا کے آن والی شخصیت دا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ عزیز من، غازی عباس دی مشک بھی یاد رکھیا کرو، لیکن غازی عباس دے بابا مولا علی دی مشک بھی یاد رکھیا۔ عزیز من و گرامی قدر احباب، حضرت عثمان غنی آپ دی شخصیت دی اہمیت دا اندازہ لگانا چاہو اس جگہ تو لگاؤ۔ تمام مکاتب فکر اس گل دے اتے متفق نہیں، دے کوئی رولا نہیں، سارے دے اتے اتفاق کر دیں کہ گل ایسے ہی ہے۔ جنہاں نو کسے جنگ وچ مولا علی نہیں بھیجیا، جدو حضرت عثمان دے گھر باغی حملہ کرن لگے، اپنے پتر حسن تے حسین دی ڈیوٹی لائیے، پتر نبی دے یار دا پہرا دے ویا ہے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرات کے نام؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس شخصیت دا نام ہے۔ کوئی بندہ توجہ کر سکے تو کر لے۔ آپ نو کیا گیا کہ تسی اتنی بڑی سلطنت دے مالک ہو، جنگ کرو انہاں چند ہزار باغیاں نال، تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دے شہر اپنی جان بچانا واسطے لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ واہ عثمان صابر میں تیرے تو قربان ہو جاؤں۔ سنو پھر کیا گیا، چلو جب تسی لڑدے نہیں تو مدینہ چھڑ دیو، تو فرمایا میں اپنی جان بچانا واسطے رسول اللہ دا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے کیسے عاشق لوگ آئے، میں حضور دا شہر نہیں چھوڑدا۔ اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک۔ یا اللہ موت بھی شہادت دی دیں تے دیں بھی اپنے نبی دے شہر۔ اے جی صحابہ دے عقیدے، اے جی انہاں لوگاں دے ایمان، دے بھی شہادت دی تے دے بھی اپنے یار دے شہر۔ حضرت عمر فاروق دا فرمان، انہاں دے ایمان اور عقیدے تے پختہ سن، فرمایا لڑنا نہیں۔ اور جڑے آپ دے ذاتی غلام سن انہاں تلواراں کڈیاں تے کول کھلوتے، آپ نے فرمایا جڑا میری طرفوں نہ لڑے وہ آزاد ہے۔ غلام سن نا آپ نے فرمایا جڑا ساڈی طرفوں لڑے نہ وہ آزاد ہے۔ اگر کوئی لڑے وہ آزاد نہیں، لیکن آزاد ہونا چاہتے ہو تو عثمان دی خواہش ہے آج میری طرفوں لڑیا جنا میں رسول اللہ دے شہر چ لڑائی نہیں چاہتا۔ دنیا دی تاریخ میں کوئی ای ہو جائے ایک بندہ بکھاؤ جس اتنی طاقت ہوندیا نہ لڑائی کیتی ہو، دنیا دی تاریخ کوئی ایڈا صبر والا میں بکھاؤ جس اتنی طاقت ہوندیا زور نہ لایا ہو، صرف اس وجہ تو کہ میرے نبی دے شہر جنگ ہوئے، میری وجہ تو ہوئے، اے من گوارا نہیں، تے نبی دا شہر چھڑ دے وہاں بھی من گوارا نہیں۔ عزیز من، حضرت عثمان غنی نہیں لڑے، نہ لڑائی دا حکم دیتا ہے، نہ جنگ کیتی ہے۔ بوڑھے صحابی رسول اللہ دے علامہ سیدی علیہ الرحمہ دا جملہ دل تے نقش ہو گیا جس ویلے دا پڑھیا ہے۔ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ اب فرما دینا ہر بندہ قیامت والے دن جس حالت شہید ہوئے گا اس حالت اٹھے گا۔ عثمان غنی آخری ویلے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے ہے، قرآن پڑھ دے کھڑے ہونے۔ ہر بندہ، ہر شہید جتھے او دا خون گرے گا
او جگہ او دی شہادت دی گواہی دے گی. حضرت عثمان غنی دا خون اللہ دے قرآن تے گریا ہے, عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گی. مظلوم مدینہ 40 دن پانی بند رہا, 40 دن آپ نو مسجد جان تو روکیا گیا. واہ میرے نبی دے صابر صحابی, ایک واری بھی نہ برا جملہ بولے ہے, نہ برے الفاظ بولے, نہ ہی لڑائی دا حکم دیتا ہے نہ لڑے. تاریخ ایویں نہیں عثمان غنی نو سنہرے الفاظ نال یاد کر دی. معزز حضرات و گرامی قدر احباب, اب قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیا مبارکہ ہوتے آپ دا خون مبارک اجے بھی وہ قرآن پاک موجود ہے تو کاپی میوزیم دے اندر جدے ہوتے حضرت عثمان غنی دا خون گریا سی. اور قیامت والے دن جناب عثمان دی عظمت اپنی شہادت دی گواہی دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنیاں دے کے وہ دروازہ سن, جس دن وہ دروازہ گریا ہے اس تو لے کے آج تک امتی جو فتنے ختم نہیں ہو رہے. معزز حضرات, حضرت عثمان ذو النورین نبی پاک دے صحابہ جو وہ عظیم صحابی نے جنہ دا 18 ذوالحج نو یوم شہادت ہے. سارے سنگی اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے گھرائیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے اصحال ثواب اور بلندی درجات دی دعاواں کریا کرو. اللہ کریم. بھائی ایک اعلان سماعت فرما لو. کچھ دوستان نے مینوں دسیا ہے کہ جڑے شہر دے تاجر حضرات نے انہاں کول بندے آندے نے کہ انہاں نوں آندے نے وہ سانی شاہ ہوراں بھیجیا ہے اے چیز دے دیو. تو انہاں دی خدمت وچ عرض ہے کہ میں جن بھیجاں گا او دی اطلاع توان کراں گا یا توان رکا دیاں گا یا توانوں فون کراں گا, پھر تسی انہاں نوں کوئی چیز دینی ہے. اس تو علاوہ اگر کوئی کسی نال خرید و فروخت کرتا ہے وہ بندہ خود دا ذمہ دار ہے, بندہ فقیر دا ذمہ دار نہیں. سارے بھائی اس چیز نو ذہن چ رکھیا کرو. وما علینا